میں اسپین میں پیزا ڈلیوری کرتا ہوں، ادھر سور کا گوشت پیزے میں استعمال ہوتا ہے، کیا ہماری کمائی حرام ہے جبکہ لوگ ہم سے منگواتے ہیں؟ میرے بھائی اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے، قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ دیکھیں ترمذی میں واضح حدیث ہے، 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، شراب نکالنے والے پر، شراب برتن میں ڈالنے والے پر، شراب سواری پہ لوڈ کرنے والے پر، لے جانے والے پر، ان لوڈ کرنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر اور پینے والے پر۔ صرف پینے والے پر نہیں یا پلانے والے پر نہیں، جتنے لوگ انوالو ہیں بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام لیول کی چیز ہے، افیون بھی، ہیروئن بھی۔ اب ہمارے کے پی میں کتنے لوگ ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ پکڑے بھی جائے وہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کی نماز نے آپ کو برائی سے تو نہیں روکا؟ تو ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ کی یہ نماز اس طرح کی کیوں ہے۔ اور نہیں جی دیکھیں گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھا آپ بیچ تو سکتے ہیں، ہم اس پہ کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، گدھا کھانے کے طور پر حرام ہے، گدھا سواری کے طور پر تو سنت ہے، اور جو مسلمان گدھے کو بیچتا ہے یا پالتا ہے وہ سواری کے طور پر، نہ کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے۔ تو لہذا گدھے کا بیچنا، گوشت کے لیے کوئی بیچ رہا ہے نا نہاری میں ڈالنے کے لیے، ہاں وہ جو پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی، میں اب نام نہیں لیتا شاید توبہ کر لی انہوں نے، تو نہاری میں مشہور تھے، وہ گدھے کی نہاری بناتے تھے۔ میرے آفس میں بڑے لوگوں نے تعریف کی ہے، میں نے ویسے ابھی تک نہیں کھائی تھی۔ تو وہ جو گوشت ان کو سپلائی کر رہے ہیں نا وہ حرام ہے۔ ہاں غیر مسلموں کو کہتے ہیں نہیں ہم کر دیتے ہیں، نہیں ہے، ہم نے جو چیز شریعت نے ہمارے لیے حرام کی ہے نا اس موڈ میں ہم غیر مسلم کو بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے تو اپنا معاملات کو لے کے چلنا ہے، اس لیے اس طرح کے سوالات کے میں ہمارا جواب ہمیشہ یہی ہوگا۔ تو وہ جو ہمارے پٹھان بھائی بعض ایگزامپل دیتے ہیں نا گدھے کی، اور کہتے ہیں نہیں ہیروئن ہم خود تو نہیں پیتے صرف اسمگل کرتے ہیں، گدھے پہ قیاس کرتے ہیں، تو سر یہ قیاس امام حنیفہ بھی نہیں مانیں گے آپ کا۔ ہاں آپ کو آپ کے بزرگوں نے قیاس اور اجتہاد کی بڑی عادت ڈالی ہوئی ہے، تو اس قسم کا قیاس اور اجتہاد آپ نہ کریں خدا کے لیے، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ۔ قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اس کے تحت تمام نشاور چیزیں، تمام وہ چیزیں جو سلو پوائزننگ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہے، وہ سب کی سب حرام ہے استعمال کرنا، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے فیون ہو، چاہے سمد بانڈ کا نشہ ہو۔ ہاں جی کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ چینی کو اور نمک کو بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے، جی کہا جاتا ہے، لیکن نمک اور چینی کا ایکسیسو استعمال حرام ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ فی نفسی وہ حلال ہے اور وہ سنت بھی استعمال کرنا، میٹھی چیز اور نمکین چیز، لہذا اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ نمک کی اور چینی کی بہت زیادہ مقدار بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے لہذا اس کی تھوڑی بھی ہوگی، جس طرح کہ سگریٹ یا شراب یا باقی نشے، نہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یہ حلال غذائیں ہیں، ان کو حرام قرار دینے کا کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ نمک کو یا شوگر کو حرام قرار دے دے، ایکسیسو یوز نہ ہو۔ اور اللہ نے جو شوگر رکھی ہے فروٹس کے اندر، وہ تو ایون شوگر کے مریض بھی کھائیں ان کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا ایک حساب سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس کی وہ فارم رکھی ہوئی ہے نا۔ ایکسیسو چیز تو آپ کوئی بھی استعمال کریں گے تو وہ تو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ سب سے بدترین برتن جو ابن آدم بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے چھوڑے۔ وہ تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے حلال چیز بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانی۔ اور سورہ محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کافروں کا نٹوریس ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اور سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اجسام
آپ دیکھیں ان کے جسموں کو دیکھو، تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے، اتنے موٹے موٹے تازہ تازہ ہوتے ہیں، کیونکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ہر وقت. تو اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ کھانا پینا، یہ ذہن میں رکھیے گا.